بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی مختلف اہم ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے, آپ کے سامنے سوال رکھیں گے, جامع گفتگو کریں گے. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بہن. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. جزاک اللہ خیر. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے امریکہ اور ایران مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ امریکہ کی بدنیتی ہے, اور بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ وہ ناجائز ریاست ہے جو کہ ہم جسے تسلیم نہیں کرتے, اور اس کی حت الوسع کوشش تھی کہ وہ مذاکرات کی زینت بنے اور ہم نے انہیں کہا کہ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ یو, اور آپ تو بہت دور کی بات ہے, آپ کا کوئی صحافی بھی یہاں نہیں آ سکتا کور کرنے کے لیے. تو یہ چیزوں نے بڑی ناگوار گزری ہے کہ ہمیں کسی حیثیت میں سمجھا نہیں جا رہا, نہ عرب ریاستوں میں نہ پاکستان میں, اور یورپی یونین بھی ان سے اب جان چھڑانا چاہ رہی ہے, اپنی ٹائز ختم کرنا چاہ رہی ہے. اور ڈیڈ لاک کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی بحری بیڑا جب کسی ملک کی طرف روانہ ہوتا تھا تو ان کی فوجیں یہ خبر سنتے ہی سرنڈر کر لیتی تھیں. ٹھیک ہے. سیاستدان جو ہیں رجیم چینج کے لیے تیار ہو جاتے تھے, بیوروکریسی ان سے رابطے میں آ جاتی تھی, اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ امریکہ کے کامیابیوں کے گن گانے لگتی تھیں, تعریفوں کے پل باندھنے لگتی تھیں کہ اگلا اقتدار ہمیں ملے. تو اٹ ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم کہ ایران ہیڈ گیون دیم اے شٹ اپ کال. ایسے ہی. تو انہیں یہ ہضم بالکل نہیں ہوگا کہ دنیا میں یہ چیز نظر آئے اور دنیا میں یہ سمجھا جائے کہ امریکہ جو ہے وہ شکست فاش ہوا ہے. تو وہ ابھی اپنی پوزیشن میں آتے آتے انہیں بڑا ٹائم لگے گا, اور یہاں تک کہ اب تو انہیں پرنس چارلز نے بھی بات سنا دی. ٹرمپ نے کہا کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو آج پورا جو یورپ ہے وہ جرمن لینگویج بول رہا ہوتا. تو پرنس چارلز نے کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں آج فرینچ لینگویج بولنی پڑتی. تو تم سارے ایک دوسرے کی کالونیز رہے اور تم سب کا باپ ہم لوگ تھے. تو اب یہ ڈیسائیڈ کرنے لگ گئے, آپس میں لڑ پڑے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں کہ بھائی بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے. اور ٹرمپ اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ آج جب پرنس چارلز کی وائف جو تھی وہ جب اپنے کیا کہتے ہیں ڈیلیگیٹس کو مل رہی تھی تو ٹرمپ اسے کراس کر کے آگے چلا گیا اور اس کا راستہ روکا. اب دنیا کو یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آئی ایم دا سپر پاور. ٹھیک ہے, آپ برطانیہ کو لیٹ ڈاؤن کر کے بتا دو کہ یو آر اے سپر پاور, لیکن آپ کسی مسلمان کو, ایکچوئل مسلمان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. یو آر ڈیفیٹڈ ان افغانستان اینڈ یو آر بینگ ڈیفیٹڈ ان ایران. تو جن لوگوں نے بھی ایکچوئل سطح پہ اللہ پر توکل کیا ان کے آگے دنیا کی کوئی قوت نہیں کھڑی ہو سکی, اور یہی اصل وجہ ہے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی. سر آپ مارکو روبیو کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مارکو روبیو نے جو ایران کے متعلق کہا ہے کہ ان کے پاس جوہری تنصیبات کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. کل ایک کمیٹی بنائی گئی اقوام متحدہ میں اور اس کے پیچھے بھی امریکہ موجود تھا کہ ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جو ایران کو روکے اور باقی ملکوں پر بھی نظر رکھے کہ جی جو جوہری تنصیبات ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب وہاں ووٹنگ ہوئی تو اسی کمیٹی کا جو نائب صدر ہے وہ ایران بن گیا. مطلب اسی طریقے سے کہ پوری پیپلز پارٹی بنائی گئی ہو نواز شریف کے خلاف اور اس پیپلز پارٹی کا نائب صدر بھی نواز شریف بن جائے. آپ سمجھ گئے میری بات. یہ اسی طریقے سے کہ نون لیگ جلسہ کرے, مہمان خصوصی جو ہے عمران خان کو بلا لے. تو دس از واٹ ہیپنڈ ود دیم. اس پہ امریکہ تلملا اٹھا, اور امریکہ کی یہ بات سمجھتے باہر ہے کہ فلاں ملک یا ڈھمکاں ملک جو ہے وہ نیوکلیئر ایسٹس نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کا بے دریغ استعمال ہو سکتا ہے اور غلط استعمال ہو سکتا ہے. دنیا میں نیوکلیئر ایسٹ کا صرف ایک ملک نے ہی غلط استعمال کیا یا استعمال کیا, وہ امریکہ نے کیا. اور آج بھی اس کی ریڈیشنز کی وجہ سے ہیروشیما اور ناگاساکی میں بچے جو ہیں اپاہج پیدا ہوتے ہیں. آج بھی اس کی ریڈیشنز کی وجہ سے کوئی بچہ جو ہے وہ ہیئرنگ لاس اس کو ہے, کسی کو سینس آف اسمیل نہیں ہے, کسی کو آئی سائٹ کا ایشو ہے, کسی کو کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے وہ ڈسیبل ہے. اور ان شہروں میں بھی جب بعد میں سیلاب آیا تو نو ون ڈیئرڈ ٹو گو دیئر. اٹ واز اونلی پاکستان جس نے وہاں جا کے امداد کی لوگوں کی. دیٹس وائی جاپانیز ریسپیکٹ اس. تو واپس کمنگ ٹورڈز دی ٹاپک,
دنیا میں بابری مسجد کو شہید کرنے والے ایرانی نہیں ہیں, مکہ مسجد کو شہید کرنے والے ایرانی نہیں ہیں, غزہ سے لے کے لبنان تک اور لیبیا سے لے کے افغانستان تک جتنی تباہی ہوئی اس میں کہیں ایران ملوث نہیں ہے. اگر کوئی ملوث ہے تو یہی مارکو روبیو کا خاندان ملوث ہے, کوئی ملوث ہے تو نیتن یاہو اور اس کی ناجائز اولاد جو ہے وہ ملوث ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایٹمی ہتھیار اگر آپ نے کسی سے لینے ہیں, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ہی ختم ہو جانے چاہیے, لیکن بٹ اٹ مسٹ اسٹارٹ فرام امریکہ, اسرائیل اینڈ دین انڈیا. تو اس کے بعد آپ باقی ملکوں سے بات کریں. ایک تقریب ہو رہی تھی پاکستان میں ہوٹل کا نام ویسے نہیں لینا چاہتا, اٹ از اے 5 اسٹار ہوٹل ہمارے ادھر پڑوس میں اسلام آباد میں. وہاں ایک انگریز صاحب آئے تھے اور سارے ان لوگوں نے نام نہاد ایکٹیوسٹ ٹائپ بلائے ہوئے تھے اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہے تھے. اس نے کہا جی دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر ایٹم ہم چل جائے, لہٰذا دا ورلڈ مسٹ ڈی نیوکلیئرائز. تو اس نے کہا اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ اٹ فرام پاکستان. تو آپ کیمپین لانچ کریں کہ ہمیں نیوکلیئر ایسڈ سرنڈر کرنے چاہیے پاکستانیوں کے, اور ہمارے لڑکے تالیاں بجا رہے تھے پاکستانی. I stood up and I asked him a question کہ آپ کی جو بات ہے اس سے ہم 100% اتفاق کرتے ہیں, دنیا کو ڈی نیوکلیئرائز ہونا چاہیے, اور آپ جو بھاشن ادھر آ کے جھاڑ رہے ہیں, کیا یہ بھاشن آپ نے اپنے ملک میں جھاڑا ہے؟ خاموشی, 2-4 سیکنڈ کی خاموشی رہی, اور جب 5ویں سیکنڈ بھی وہ خاموش رہا تو عوام نے کلیپنگ کرنا شروع کر دی اسی سوال پہ. تو عوام تو آپ کو پتہ ہے تماشبین قوم ہے, جہاں اس کو کوئی نیریٹو اچھا پسند آئے تو وہ صبح آپ کے ساتھ ہوں گے, شام کو ہمارے ساتھ ہوں گے, صبح ایک جماعت شام کو دوسری جماعت. یہی تو ہماری عوام کا مسئلہ ہے. صبح حلف اٹھائیں گے فلانی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے, یہ دین مخالف ہوگی, اگلا الیکشن اسی کو جتا دیں گے. تو ہماری عوام ذرا سی باشعور ہوتی تو میرے خیال ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہ پڑتی, وہیں انہیں شٹ اپ کال مل جاتی. لیکن سب کو امریکہ کا ویزا نظر آ رہا تھا تالیوں کے عوض, تو وہ اسی کے لیے پہلے بجا رہے تھے. بعد میں انہوں نے کہا نہیں یار بات تو اس کی بھی درست ہے. تو میرا خیال ہے اب جتنا ہو سکتا ہے ان کو ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے ریٹیلیٹ, اور اسٹیٹ لیول پہ بھی کرنا چاہیے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. سر پاک آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے فتح 2 میزائل سسٹم کا جو ہے کامیاب مشق کی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں آپریشن بنیاد المرصوص میں بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے فتح 1 سے جو ہے ہندوستان کا غرور خاک میں ملایا ہے. جی اب اس کا ایڈوانس ورژن آیا اور یہ اس کی ایکوریسی بڑی زبردست ہے, اور کافی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انڈیا کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ اس کو مینیج نہیں کر پائے گا. تو انڈیا کا جو ڈیفنس کا نظام ہے وہ اس کو مینیج نہیں کر پائے گا. تو پاکستان تو آئے روز کوئی نہ کوئی چھکے چوکے لگا رہا ہے, اور انڈیا بھی پچھلے 2-3 دنوں سے بارڈر کے بہت قریب اپنی فوجیں بھیج رہا ہے, اینڈ وی آر فلی پریپیئرڈ فار اٹ. ہماری قوم جو تھوڑی بہت شیعہ سنی میں تقسیم تھی, پنجابی پٹھان میں تقسیم تھی, وہ قوم دوبارہ ایک ہونے کو تیار ہے, اور اس قوم کو صرف مودی جی اکٹھا کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے, ٹرو. سر سیکیورٹی فورسز کی بھرپور کامیابیاں اور کامیاب کارروائیوں کے بعد فتنہ ہندوستان کے جو 2-4 بھی گروپس ہیں, یہ لوگ جو ہے پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں, اور یہ کیا دے اسٹینڈ نو ویئر. آپ نے دیکھا پچھلے 40 دنوں میں بلوچستان میں دہشت گردی میں 90% کمی آ گئی ہے. بے شک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ان کے باپ کے دم پہ پاؤں رکھی ہے, اور ان کے 2 فائنینسرز تھے. انڈائریکٹلی وہ ناجائز ریاست تھی, اور ڈائریکٹلی ایک ایسی ریاست تھی جس سے ہم نے پچھلے دنوں میں کچھ ارب ڈالر واپس کیے ہیں, وہ بھی انوالوڈ تھے. ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا گوادر کا پروجیکٹ. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ چابہار میں, اور پورا ایک روڈ میپ جو انڈیا نے دیا تھا 16 ارب ڈالر کا سینٹرل ایشین ریاستوں میں ایران کو لنک اپ کرنے کے لیے, کہ جس کے ذریعے ٹریڈ ہونی تھی, وہ روڈ میپ وی آر تھینکفل ٹو نریندر مودی جی, بہت شکریہ. اب اس سڑک پہ پاکستانی کنٹینرز جایا کریں گے. اور اب نائے ہرمز کے گرد جو ناکہ بندی کی امریکہ نے ایرانی کنٹینرز کو روک رہا تھا, دنیا سے اس کا رابطہ منقطع کر دیا تھا, اب وہ رابطہ بحال دنیا میں پاکستان کے روٹ کے ذریعے ہو گیا ایران کا. تو پاکستان نے جو ساتھ دیا ایران کا, ایران وہ پے بیک بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ. اور یہ دونوں بھائیوں کا جو آپس میں ایک تعلق اور رشتہ ہے, اور جو عزت کا ایک احترام کا ایک تعلق ہے,
وہ بہت حد تک بحال ہوا ہے الحمدللہ. جی سر، بلوچستان میں محرومیوں اور پسماندگی کے نعروں کی آڑ میں جو بعض عناصر ہیں ذاتی مفاد کے لیے پوائنٹ اسکورنگ کے گیم کھیل رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ان کی مجبوری ہے. In order to survive in the political scenario of Pakistan and specifically in the political scenario of Balochistan, آپ کو وہ سیاست کرنی پڑے گی جو کہ ایک ایسا مخصوص بیانیہ ہو جس پر آپ کو بیرونی فنڈنگ آئے, اور عوام کی مظلومیت کا آپ نے رونا ہے. عوام کی مظلومیت کا روتے ہوئے ہم لوگ اچھے لگتے ہیں جو ساری زندگی اپوزیشن میں رہے ہیں, کبھی سرکاری سیٹوں پہ نہیں بیٹھے. عوام کی مظلومیت کا روتے ہوئے وہ لوگ کبھی بھی اچھے نہیں لگتے جو کہ پچھلے 50 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں, اور اس بار ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ کر دیا ہو, اور ابھی ان کی جگہ ان کے کسی کزن کو سیٹ مل گئی ہو, اور لوکل بندے نے بولا ہو کہ ہم تو تمہیں دیں گے, میرے کزن کو گئی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ناراض ہو گئے ہیں, بڑی محرومی ہے. تو محرومیاں بھائی جان آپ لوگوں کی, لیکن جب وہ اقتدار میں تھے تب ان کو وہ محرومیاں نظر نہیں آتی تھی. تب کدھر نظر آتی ہیں. سر، پیغام پاکستان کے بیانیے میں 1800 سے زائد علماء نے مشترکہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ دہشت گردی, انتہا پسندی اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا غیر اسلامی عمل ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے اگینسٹ دہشت گردی کو پروموٹ کرنا کسی بھی اعتبار سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور پیغام پاکستان میں جتنے علماء تھے, آئی ایم ہیپی, آئی ایم گلیڈ کہ دے ور فرام آل اسکول آف تھاٹس. ہر مکتبہ فکر کے عالم, مفتی, پیر طریقت ایک پیج پہ اکٹھے تھے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ کئی سال پرانی بات ہے جس پہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ریاست کے اگینسٹ کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ پاکستان سے دشمنی کا مطلب یہی ہے کہ آپ امت مسلمہ کو ایک اور بڑے جو ہے وہ پریشانی میں ڈال رہے ہیں. بے شک ایسی. سر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں رول جو پاکستان اس وقت ڈپلومیٹیکلی پلے کر رہا ہے, پاکستان آج سے 1 سال پہلے دنیا میں اکیلا تھا. ہمارے اپنے بھی ہمارے اپنے نہیں تھے, ہم ہی دنیا کو کہتے تھے جی بہت شکریہ, آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, ہمیں کوئی نہیں کہتا تھا. اب ہر بندہ ایڈمائر بھی کرتا ہے پاکستان کے رول کو, اور اقوام متحدہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وہ ورتھ لیس ہو چکی ہے. دنیا کا قانون یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو اگر آپ کے پاس لاٹھی نہیں ہے اور آپ کی بھینس کو کوئی اور لاٹھی والا لے جاتا ہے تو آپ اپنی مظلومیت کا تو رو سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے حق کے لیے نہیں رو سکتے. حق کے لیے آپ کو لڑنا ہی ہوگا. رونے دھونے سے کبھی حق نہیں ملتا. رونے دھونے سے بچوں کو صرف کھلونے مل جاتے ہیں, کارٹون مل جاتے ہیں, چاکلیٹ مل جاتی ہے, ان کا ڈیو رائٹ انہیں نہیں ملتا. تو اس کے لیے بڑا بننا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے پاکستان کی حمایت کا جو مکمل لاٹھی ہمارے پاس آ گئی, لاٹھی بھی آ گئی ہے, لاٹھی اٹھانے والا حافظ بھی آ گیا, تو وہ تو پھر دے مسٹ ریسپیکٹ اوور اوپینین کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے ہم لوگ دنیا میں امن کرانے چلے ہیں. تو دنیا کو کم از کم یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارے حصے کا کام بھی ہم کر رہے ہیں. ایسے ہی. تو دس از گڈ, دس از ویری گڈ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.